قاری احمد شیر سیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ مولا پاک ان کے علم و عمل اور عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ یہ یقیناً اہل علاقہ اور اہل محلہ اس ایریے کے سب لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ مختصر سے عرصے کے اندر آپ کے ادارے نے جو کامیابیوں کا سفر شروع کیا ہے، بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ چلتے ہوئے 28 بچے اور بچیاں حفظ کر چکے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ میرے مالک کا بہت بڑا کرم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں علماء، بزرگ عالم دین اور قبلہ کے سرپرست اعلیٰ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عالم شیر سیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اس کے علاوہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد نذیر احمد ازدی صاحب، اس کے علاوہ فخر القرآ قاری جاوید اقبال مظہری صاحب اور بلبل مدینہ قاری مظہر حسین بیلوی صاحب، اور آج کی ہماری اس بزم کے روح رواں اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری فیروز خان سیالوی صاحب، اور بڑے خوبصورت صلاح خان بھی موجود ہیں۔ وقت واقعی کافی سارا ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ایسی محافل زندگی کے اندر بار بار نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ایک رب کے فضل سے اعزاز ہے، اور اس اعزاز کا رب کی بارگاہ میں ہم شکرانہ کے طور پہ آئے بیٹھے ہیں کہ مالک نے ہم پہ کرم کیا ہے۔ مولا یہ تیرا ہی کرم ہے، یہ تیرا ہی فضل ہے، یہ تیرا ہی احسان ہے کہ تو نے ہمارے ادارے پہ، ہمارے علاقے پہ، ہمارے بچوں پہ، ہمارے اساتذہ پہ یہ احسان کیا ہے کہ انہوں نے دین کی خدمت کے لیے بچوں کو حفظ قرآن پاک سکھایا ہے۔ علی جا، اگر آپ توجہ کیجئے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ رب کی بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ جن کی اولادیں نہیں، کبھی ان سے پوچھئے، امیر کبیر ہو، جاگیریں ہو، بنگلے ہو، لیکن اولاد نہیں تو سب کچھ پھیکا نظر آتا ہے۔ اولاد رب کی بہت بڑی نعمت۔ پھر اولاد میں سے بے عیب اولاد یعنی معذور اولاد ہو تو والدین کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ اولاد ہو بے عیب ہو، بے عیب ہونا بھی بڑی بات، بڑی نعمت ہے مالک کی۔ اور پھر با ادب ہو، اگر اولاد بھی ہو، بے عیب بھی ہو اور با ادب نہ ہو بلکہ نافرمان ہو تو تب بھی والدین کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن یہ میرے مالک کا کرم ہے اس پہ کہ جس کی اولاد بھی ہے اور بے عیب بھی ہے، با ادب بھی ہے، اور اس سے بڑھ کے اگلی بات کہ میرے مالک کا احسان ہے کہ اولاد بے عیب اور با ادب، اس کے بعد اولاد دیندار ہو۔ ذرا بولیے یار سبحان اللہ۔ یہ 4 نعمتیں ہیں اولاد کے ساتھ۔ اولاد ہونا نعمت، بے عیب ہونا نعمت، با ادب ہونا نعمت، اور دیندار ہونا نعمت۔ یہ میرے مالک کا احسان ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ یہ مالک کسی کو عطا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولادیں تو ہیں لیکن والدین پریشان ہیں، ہر وقت اپنے پریشانیوں کو جھکا کے بیٹھے ہیں کہ یار آج یہ غلط کر دیا ہے، آج یہ گندا کر دیا ہے۔ لیکن اولاد جو دیندار ہوگی، میرا ایمان سے کہتا ہے، میرا وجدان سے کہتا ہے کہ یقیناً وہ دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے عزت کا باعث بنے گی اور قیامت کے دن بھی عزت کا باعث بنے گی۔ یہ جو دیندار اولاد ہوگی۔ اور یاد رکھیے یہ بھی بہت بڑا احساس ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کا معمول ہے کہ جس کے پاس جو نعمت ہوتی ہے اس سے اس کی اولاد محروم ہوتی ہے۔ یہ ایک فطرتاً دنیا کا اصول ہے۔ علماء اکرام تشریف فرما ہے کہ اکثر علماء کی، ائمہ اور خطباء کی اولادیں دیندار نہیں ہوتی یا دین پڑھتی نہیں ہیں
یہ بھی مالک کا احسان ہے کہ قبلہ کاری صاحب نے اپنی اولاد کو دیندار بنایا ہے، دیندار بنایا ہے۔ اور جو آیت میں نے پڑھی ہے مختصر سے ترجمہ کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب دنیا کا اصول ہے کہ جو بھی رائٹر کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی مصنف تصنیف لکھتا ہے، تو اس کے شروع کے اندر یا آخر کے اندر ایک پیراگراف لکھتا ہے کہ دنیا والوں، یہ میری کتاب ہے، میں ایک انسان ہوں، اس کتاب کے اندر غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس کتاب کے اندر رد و جاگز بھی ہو سکتا ہے، اس کتاب کے اندر کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لہذا آپ نے مجھے اطلاع دینی ہے، میں اس کو ٹھیک کر دوں گا۔ لیکن مالک کریم کی ناریب کتاب، اس کی ابتدا کے اندر مالک کریم نے یہ دنیا والوں کو بتایا ہے کہ اے دنیا والوں، یہ کسی دنیا دار کی کتاب نہیں ہے، کسی رائٹر کی کتاب نہیں ہے، کسی تصنیف کرنے والے مصنف کی کتاب نہیں ہے، یہ مالک کریم کا کلام ہے۔ اور اس کی ابتدا میں فرما دیا کہ دنیا والوں پریشان نہیں ہونا، لا ریب فیہ ہے، اس میں نہ کوئی شک ہے اور نہ ہی کوئی شکایت ہے، نہ کوئی شک اور نہ کوئی شبہ، یعنی کسی قسم کا شک و شبہ کی گنجائش تک نہیں ہے۔ اور جو بھی اس کو پڑھتا جاتا ہے پھر دنیا اس کو سلام کرتی جاتی ہے۔ ایک ہی روایت اور پھر گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ شرح الصدور فی احوال الموتى مکتوب کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت نقل کرتے ہیں کہ جو بھی بندہ رات کو قرآن پڑھتا ہے، یاد رکھو دنیا کے اندر دوستیاں، تعلق، رشتہ داریاں، پیسہ اور جاگیریں یہ اتنی وفا نہیں کرتی جتنا قرآن وفا کرتا ہے۔ قرآن کے اندر سراپا وفا ہی وفا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رات کو جاگ کے قرآن پڑھتا ہے تو پھر دوسری رات، وہ رات جب ختم ہونے لگتی ہے تو دوسری رات کو یہ نصیحت کرتی ہے کہ تم نے آنا ہے، اس شخص کو اٹھانا ہے، اور جب یہ تلاوت کرے گا تو اس وقت شیاطین اور جنات دور بھاگ جاتے ہیں اور نورانی فرشتے اس بندے کے قرب میں بیٹھ کے اس کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ اور جب اس بندے کا وصال ہوتا ہے تو وہ قرآن جس کے ساتھ اس کا لگاؤ تھا، جس کے ساتھ اس کی محبت تھی، جس کے ساتھ اس کا والہانہ عشق تھا، جس کو رات دن وہ پڑھا کرتا تھا، حدیث کے لفظ ہے کہ لوگ تو اس کو غسل دے رہے ہوتے ہیں، قرآن اس کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے۔ اور جب اس کو کفن پہنایا جاتا ہے تو قرآن اس کے سینے کے قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور فرمایا جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے جہاں اولاد بھی چھوڑ گئی، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، تعلق دار بھی چھوڑ گئے، پیسہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، جاگیروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، ارے جتنا امیر کبیر ہی کیوں نہ ہو، جتنا بڑا دنیا دار ہی کیوں نہ ہو، جتنا بڑا لینڈ لارڈ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے نصیب میں ہے تو یہ چند فٹ کی زمین ہی نصیب میں ہو سکتی ہے۔ اب وہ جو قبر میں پہنچا، اولاد جس کے لیے اس نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی تھی، رشتہ دار جس کے لیے اس نے دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں کیا، دوست احباب جس کے لیے اس نے رات دن جاگ کے اپنے تعلق کو نبھایا، ہر ایک اس کی قبر تک آیا۔ قبر کے اندر جانے کے بعد ہر کوئی واپس ہو گیا، کوئی روتے ہوئے، کوئی ہنستے ہوئے، کوئی غمگین دل کے ساتھ، لیکن ہر ایک واپس گیا ہے۔ جب وہ قبر میں پہنچا ہے، غمگین ہے، پریشان حال ہے، لیکن اس وقت جب منکر نکیر پہنچتے ہیں تو منکر نکیر اور اس بندے کے درمیان قرآن حائل ہو جاتا ہے۔ قرآن حائل ہو جاتا ہے اور قرآن کہتا ہے مجھ سے سوال کرو۔ وہ کہتے ہیں ہمیں حکم اس سے ہے، کہتا ہے پھر اس کے ساتھ وحشت انداز نہ ہو، ویسی انداز نہ ہو، سخت انداز نہ ہو، کیونکہ میں اس کا سفارشی ہوں۔ تو منکر نکیر سوال کر کے جب واپس جانا چاہتے ہیں، وہ چلے گئے، قرآن اس سے کہتا ہے تو بیٹھ، میں رب کی بارگاہ میں تیرے لیے گزارش کرتا ہوں۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ جب قرآن مالک کی بارگاہ میں پہنچا، مولا اس نے دنیا کے اندر میرے ساتھ وفا کی تھی، مولا اس نے دنیا کے اندر مجھے پڑھتے ہوئے
اپنی آنکھ کو شہوت سے بچایا تھا، اپنی زبان کو لغو باتوں سے بچایا تھا، مجھے پڑھتے ہوئے اس نے وفا کی تھی، تو مالک کریم جلدی قندیل دیتا ہے، جلدی بستر دیتا ہے، جلدی چادر دیتا ہے، اور ایک بندہ نہیں، 10 بندے نہیں، 1000 بندے نہیں، بلکہ 1000 مقرب فرشتے اس کو عزت کے ساتھ لے کے اس کی قبر تک پہنچتے ہیں۔ اور فرمایا اس کے لیے قندیل کو روشن کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے تو صحیح قرآن کی وفا کہ جہاں ہر کوئی بھول گیا وہاں قبر میں قرآن پہنچا ہے، اور اس قرآن نے قبر کو روشن کر دیا ہے۔ اس کے نیچے بچھونا جنت کا ہے، اوپر چادر جنت کی ہے، اور اس کے سینے پہ یاسمین کی خوشبو رکھ دی جاتی ہے، اور جب تک قیامت نہیں آتی اس کی خوشبو آتی رہتی ہے، اور اس کی قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جاتا ہے کہ اگر 400 سال تک ایک تیز دوڑنے والا گھوڑا بھی دوڑتا رہے تو اس مسافت کو نہیں ناپ سکتا، اتنی اس کی قبر کو کشادہ کر دیا، کیونکہ اس بندے نے قرآن کے ساتھ وفا کی تھی۔ علی جا، آپ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیے، اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں۔ یقین مانیے اگر آپ اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، قاری قرآن بنائیں گے، دین سکھائیں گے، تو پھر دیکھنا تمہیں اس دنیا میں بھی لوگ سلام کریں گے اور قیامت کے دن بھی سلام ضرور ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں 5 قوم ہیں، 5 ہماری زبان میں 5 کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کی سوڑیا جس کی اولاد نہ ہو؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نہیں، 5 وہ ہے کہ جس کی اولاد تو ہو لیکن اپنے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ نہ کر سکے۔ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ ذخیرے کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انہیں ادب نہ سکھا سکا، انہیں دیندار نہ بنا سکا، انہیں دین سکھا نہیں سکا، کیونکہ جو با ادب اولاد ہوگی، دیندار اولاد ہوگی، دین پہ عمل کرنے والی اولاد ہوگی، جب بھی قدم اٹھائے گی تو اس کا قدم اللہ اور اس کے رسول کے لیے اٹھے گا، اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اٹھے گا، تو اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی ملے گا۔ تو اپنے لیے اپنی اولادوں کو ذخیرہ کیجیے اور انہیں دین پڑھائیے، انہیں حافظ قرآن بنائیے، انہیں قاری قرآن بنائیے، انہیں عالم دین بنائیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو دین اسلام سمجھنے کی اور سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر دعا گو ہوں۔